صحیح احادیث کے اندر ایسے جو دلائل ہیں ختم نبوت سے متعلقہ وہ کون کون سے ہیں؟ اگر آپ مسلمانوں کا عقیدہ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے، بلکہ قادیانی بھی وہی بات مانتے ہیں جو مسلمان مانتے ہیں۔ ہم جب مساجد تعمیر کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی اپنی مسجد کا نام مسجد نبوی رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی جو ہے نا وہ افضل مسجد ہے ان مساجد کے مقابلے میں جو بعد میں آئیں گی، پہلی والی مسجدوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ اچھے خواب ہیں وہ نبوت کا حصہ ہیں، قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پھر تو نبوت باقی ہے، اس کا مطلب ہے تو اچھے خواب اچھے انسانوں کو آ نہیں سکتے۔ اگر کوئی قادیانی کوئی اس طرح کا سوال کرے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کیا ارشادات فرمائے ہیں اور اس کے اوپر جو قادیانی ہیں وہ کیا اعتراض پیش کرتے ہیں اور کس طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں، اس کا ہم نے ازالہ کیا، ان کے جو شبہات تھے، ان کے جو اعتراضات تھے۔ حسب روایت ہمارے معزز مہمان مفتی اخاور رشید بٹ صاحب، آج ہم ان کے شکر گزار ہیں ایک مرتبہ پھر کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے سے متعلقہ، ان کے آخری نبی ہونے سے متعلقہ جو ارشادات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث جو بیان کی ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھیں، ہمیں ہماری رہنمائی کریں، بتائیں کہ ایسے جو دلائل ہیں ٹھوس وہ کون کون سے ہیں، اور یہ جانیں گے کہ ان کے اوپر کیا اعتراض کرتے ہیں جو قادیانی ہیں یا نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ کس طریقے کے ان کے یا کس انداز سے کرتے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتا دیجئے کہ صحیح احادیث کے اندر ایسے جو دلائل ہیں ختم نبوت سے متعلقہ وہ کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور اس لفظ کے اوپر ہماری تفصیلی گفتگو جو ہے وہ گزر چکی، اس کا شرعی معنی کیا ہے اور قادیانی کیا اس پر سوال اٹھاتے ہیں، کیا وہ اس کا مفہوم لیتے ہیں اور اس کا ہماری طرف سے جواب کیا ہے۔ تو اسی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف فرامین کے اندر جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ ایک حدیث نہیں بلکہ کئی ایک ایسی احادیث ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا اور ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اسی بنیاد پر مسلمانوں کا یہ شروع سے ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ تو اس حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وہ مسجدی آخر المساجد، اور میری مسجد جو ہے وہ آخری مسجد ہے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ نے آخری کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ قطع کلامی معاف استاد جی، یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اس کے اندر جو آخری مسجد کا ذکر ہے، تو مسجد تو آخری نہیں ہے، مساجد تو اس کے بعد اور بھی بنی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ قادیانیوں کی طرف سے جو ہے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس حدیث سے ختم نبوت کا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں تو اسی حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو آخری مسجد بھی کہا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد جتنی مسجدیں بنی ہیں پھر وہ نہیں بننی چاہیے تھیں،
اگر بن گئی ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اصول ہے کہ بسا اوقات قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت جو ہے وہ کرتی ہے، اور حدیث مبارکہ بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان وہ بسا اوقات دوسرا فرمان جو ہے وہ اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہی حدیث جو ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی مسجد کو آخری مسجد قرار دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، خاتم و مساجد الانبیاء کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح صحیح صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو المساجد کے اوپر الف لام آیا ہے نا، یہ مضاف الیہ کے عوض میں آیا ہے، یعنی اصل میں الفاظ یہ دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر یہ ہیں کہ میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ تو یہ اگلا جملہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہی دلالت کرتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے نہ انہوں نے اپنی مسجد بنانی ہے۔ آپ کے بعد جتنی بھی مسجدیں بنی ہیں وہ کسی نبی نے نہیں بنائیں، اور آپ نے یہاں پر جو اپنا آخری ہونا بیان کیا ہے انبیاء میں سے، اور مسجد کا آخری ہونا بیان کیا وہ ہے انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد، لہذا دونوں جملوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہی واضح ہوتی ہے۔ اچھا استاد محترم، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں قادیانی حضرات اس کے اوپر باقاعدہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد تو افضل نبی ہونا ہے، اور جو مسجد بھی ہے اس کا بھی افضل ہونا ہے، آخری مسجد ہونا یا آخری نبی ہونا نہیں ہے۔ اب بظاہر جو ہے نا عام بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ اس طرح کا اعتراض سن کر جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار بات تو کچھ بڑھ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد جو ہے وہ افضل مسجد ہے، تو اگر وہ افضل مسجد ہے اور آخر کا لفظ آیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر الانبیاء قرار دیا اپنے آپ، تو اس کا معنی بھی تو افضل، اور آپ ہے بھی سب نبیوں سے افضل ہیں۔ ایسی تو یعنی وہ کہہ لیں کہ ایموشنل بلیک میل جو ہے نا وہ کرتے ہیں عوام کو۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں کا عقیدہ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے، بلکہ قادیانی بھی وہی بات مانتے ہیں جو مسلمان مانتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے افضل ترین مسجد جو ہے وہ تو مسجد حرام ہے۔ ایسی مسجد نبوی کیسے افضل مسجد ہو گئی؟ مسجد نبوی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے دوسری مساجد کے مقابلے میں، ماں سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا جو ہے وہ مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ قادیانی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ مسجد حرام جو ہے وہ افضل ہے، مسجد نبوی اس کے بعد والا مقام ہے اس کا دوسرے نمبر پر، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ تو لہذا یہاں پر افضل کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، لہذا آخر کا معنی آخری ہی ہوتا ہے، اس کا معنی افضل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل النبیین ہے تو وہ اس دلیل سے نہیں نکلتا، صحیح اس دلیل سے آخری نکلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا افضل ہونا وہ دیگر دلائل سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک یہ سوال ہے کہ کیا ہم جب مساجد تعمیر کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی اپنی مسجد کا نام مسجد نبوی رکھ سکتا ہے؟ نہیں، مسجد نبوی کیسے رکھ سکتے؟ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے نا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بھی وہ آخری مسجد نبوی تو کوئی نہیں نام رکھ سکتا، کیونکہ مسجد نبوی کا مطلب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی ہے۔ اچھا، میں نے ایک قادیانی کے سامنے جب یہ دلیل پیش کی تو اس نے یہی سوال اٹھایا، تو میں نے پھر آگے سے جواب میں یہی کہا کہ مسجد حرام تو افضل ترین مسجد ہے، تو آپ کیسے اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ مسجد نبی افضل ہے؟ تو کہتے ہیں جی نہیں، اصل میں مطلب یہ ہے، یعنی جب آپ ان کے اوپر سوال کریں گے، ان کا جواب دیں گے نا، تو پھر وہ ایک نئی طویل کریں گے، پینترا بدلیں گے، اور وہ جتنے بندے ہوں گے نا، اگر 10 بندے ہیں تو ان کے 11 موقف ہوں گے، ہر بندہ اپنی الگ الگ جو ہے نا وہ تفسیر پیش کرے گا، تعویلات۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ میں نے قادیانی کے سامنے یہ جواب جب دیا اس کو، تو اس نے کہا نہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی جو ہے نا وہ افضل مسجد ہے ان مساجد کے مقابلے میں جو بعد میں آئیں گی، پہلی والی مسجدوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ اچھا، میں نے پھر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں افضل نبی ہیں ان نبیوں کے مقابلے میں جو بعد میں آئیں گے، پہلے والے نبیوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں، پھر تو یہ نتیجہ نکلا نا، تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ان کے ابہام ہیں یا اس طرح کی جو احادیث ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر دلائل ایسے موجود ہیں
وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجیے۔ جی بالکل، مسلمان جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں نا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا سوال جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ گمراہ بندے کا یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنا ایک عقیدہ بناتا ہے، پھر اس عقیدے کے مطابق دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کے مخالف دلائل ہوتے ہیں نا، اس کی طویلیں شروع کرتا ہے، اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے کہا جی میں نے 14 سال ایک حدیث کا جواب ڈھونڈنے میں لگائی، کیونکہ وہ حدیث اس کے موقف کے خلاف تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ہے کہ وہ دلائل کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، نہ کہ عقیدے کے مطابق دلائل کو ڈالتا ہے۔ قادیانی ایسے، انہوں نے پہلے عقیدہ بنایا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے، تو جب اس کو نبی بنانا ہے تو پھر ختم نبوت کا انکار کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں ایسے۔ تو اب جتنے بھی دلائل ختم نبوت کے قرآن مجید سے آپ پیش کریں گے یا حدیث مبارکہ سے پیش کریں گے، تو اس کی کوئی نہ کوئی انہوں نے تعویل یا کوئی نہ کوئی سوال جو ہے انہوں نے اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے، اور عام بندہ چونکہ وہ بیچارہ اس کو علم نہیں ہوتا، سادہ لو مسلمان ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ کی وساطت سے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی قادیانی کوئی اس طرح کا سوال کرے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، تاکہ جو آپ کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ صحیح۔ تو دوسری حدیث مبارکہ جو بڑی معروف ہے، صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، اور بڑا خوبصورت گھر بنایا، لوگ آتے ہیں اس کا وزٹ کرتے ہیں اور بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں، صرف ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا وہ باقی ہے، سارا محل مکمل ہو چکا ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کے آنے سے نبوت کا محل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی آپ نے یہ مسئلہ جو ہے وہ امثلہ کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ صحیح۔ کہ اب مکان کے اندر کوئی بھی نئی اینٹ لگنے کی جگہ باقی نہیں ہے، تو کیسے نبی علیہ السلام کے بعد نیا نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ اب اسی جملے کو جو میں نے نبی علیہ السلام نے جو آخر میں فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، نبی علیہ السلام کے مختلف فرامین ہیں، جب ہم ان جملوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ مزید نکھر کر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا میں نے جو الفاظ نوٹ کیے ہیں مختلف احادیث کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک لفظ جو ہے صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے، فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں۔ یعنی اب خاتم النبیین کا معنی بھی نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا، آخری اینٹ جو باقی ہے، آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ لہذا قادیانیوں کا جو دھوکہ ہے خاتم النبیین کے اوپر، وہ بھی یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں، فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، میں نبیوں کے اندر اس اینٹ کی جگہ ہوں، وہ آخری اینٹ کی جگہ جو ہے وہ میں ہوں، میرے آنے سے وہ جگہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر دوسری روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے، فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا۔ صحیح۔ اب آپ یہ مختلف فرامین جب سامنے رکھیں گے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے، خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم واضح کر دیا، اور اس اینٹ کی جگہ کے مکمل ہونے کی جو ہے وہ نوید سنا دی، لہذا نبوت کا محل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو بھی نبی علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرے گا، محل کے اندر اینٹ لگنے کی جگہ ہی باقی نہیں ہے، تو وہ کیسے سچا نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو مثال کے ذریعے بھی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے ابہام نہ رہے، جو بھی نبوت کا دعوے دار اٹھے گا علی وجہ البصیرت مسلمان اس کو کافر قرار دے سکیں، دجال اور کذاب قرار دے سکیں۔ بھئی نبیوں کے محل کے اندر تو اب اینٹ لگنے کی جگہ ہی باقی کوئی نہیں ہے، تیری اینٹ کہاں سے لگے گی؟ اس پر نا قادیانی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر وہ جو اینٹ ہے وہ کہاں لگے گی؟ کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، وہ تو خود ہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اپنے آپ کو بنا کے انہوں نے
مرزا غلام قادیانی نے کہہ دیا کہ میں بھی آ چکا ہوں، عیسیٰ بھی آ چکے ہیں، تو وہ جو موقف ہے مسلمانوں کا، ہمارا موقف جو ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ جو اینٹ ہے وہ کہاں لگے گی؟ اب یہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں بالکل، لیکن آپ احادیث کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں گے نا تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو میں نے مسند احمد کے حوالے سے پیش کیا تھا، فجئت انا فاتممت تلک اللبنۃ، تھا میں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا۔ یعنی وہ جو نبی والی اینٹ لگتی ہے وہ اس وقت لگتی ہے جب وہ نبی مبعوث ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کب مبعوث ہوئے تھے؟ پہلے ہو چکے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام سے پہلے کے مبعوث ہیں، ان کی اینٹ تو لگ چکی ہے۔ بلکہ یہ تو امتی بن اینٹ کے جو ہے نا لگنی ہوتی ہے اس وقت جب نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ صحیح۔ نبی علیہ السلام، مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی اینٹ تو نبی علیہ السلام سے پہلے کی لگ چکی ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اینٹ تو لگ چکی ہے۔ ان کی شریعت بھی الگ تھی، ان کا مطلب وہ پہلے کے آئے ہوئے تھے، ان کی اینٹ پہلے کی لگ چکی ہے، ایسی اور کیونکہ ایک اینٹ کی جگہ باقی، اگر ان کی اینٹ نہ لگی ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 اینٹوں کی جگہ خالی ہے ابھی، تو آپ نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والی اینٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ استاد محترم، اس حوالے سے ایک اعتراض ان کا جو ایسا ہے، چونکہ آپ نے پہلے بھی بات کر کے ویسے واضح کر دی ہے کہ وہ کھینچ تان کے کوئی اس طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ثابت کر سکیں۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر ان کا پھر جب ہم ان کو دلائل دیتے ہیں، آپ علماء کرام کے دلائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو آگے سے پھر وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں محل مکمل ہو چکا ہے، لیکن محل کی تزئین و آرائش بھی تو ہوتی ہے نا، تو اس کی خوبصورتی کے لیے جو اوپر لوازمات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے جو یہ مرزا ہیں یہ آئے ہیں باقاعدہ، تو یہ خوبصورتی کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مطلب کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کشید کریں اپنا عقیدہ، حالانکہ عقیدہ کشید نہیں ہوتا، وہ تو واضح الفاظ میں ہوتا ہے عقیدہ جو ہے۔ بلکہ ہم نے تو ان کے اپنے جو عقائد ہیں مرزا صاحب کے، جن کو وہ نبی مان رہے ہیں، ہم نے وہ بھی بیان کر دیے ہیں، وہ بھی مخالف ہیں ان کے۔ اب آپ ان کا یہ جو ہے نا سوال دیکھیں تو آپ حدیث مبارکہ دیکھیں، اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہی موجود ہے کہ نبوت کا محل بھی مکمل ہو چکا ہے، تزئین و آرائش بھی مکمل ہو چکی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر لفظ ہے کہ اس بندے نے محل بنایا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، سبحان اللہ، اس کو مکمل کر دیا اور خوبصورت کر دیا اس کو۔ اب تزئین و آرائش کے بعد ہی خوبصورت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو تزئین و آرائش بھی اس کی ہو چکی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی ایسے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے محل کی تزئین و آرائش جو ہے اس کی ضرورت پڑے۔ تزئین و آرائش بھی مکمل ہو تزئین و چکی ہے، آرائش بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مرزا قادیانی جو ہے وہ بالکل کذاب اور دجال کی فہرست کے اندر جو ہے وہ آتا ہے، وہ سچے نبیوں میں ہرگز نہیں آتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا محل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا لفظ جو ہے وہ اس پر اگر آپ غور کریں کہ لوگ آتے ہیں اس کا وزٹ کرتے ہیں، وہ یتعجبون، تعجب کرتے ہیں، کمال ہے جی، بہت شان۔ اب آپ مجھے بتائیں، تعجب ہوتے ہیں اس چیز ایک تعجب اور خوبصورت کب لوگ پر کرتے ہیں جب چیز جب وہ خوبصورت مکمل ہو ہوتی ہے، چکی ہو، نمایاں یعنی اس ہوتی کی تزئین و آرائش بھی ہو آنکھوں کو چکی ہے، بھاتی ہے۔ اس کے اندر جو کمی ہے وہ صرف ایک اینٹ کی کمی تھی بس، سبحان اللہ۔ باقی اور کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں تھی۔ یعنی جتنے بھی ان کے دلائل ہیں، بلکہ اعتراضات ہیں دلائل کے اوپر، وہ اسی طرح کے بے بنیاد اور کھینچ تان فضول کے قسم کے ہوتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن کسی بھی جید علماء کرام عالم دین کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کرتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ اپنے چیلوں کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اب وہ اس پر مطمئن ہیں کہ اس پر جو ہماری طرف سے یہ اعتراض آتا ہے، اس پر اب عقل مند بندوں کے سامنے بیٹھ کر آپ یہ آرگی تو کیا تمہارے ان سوالوں کا کوئی اعتراض بنتا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی تو اس کے بعد گنجائش کس چیز کی رہ گئی؟ 2 احادیث کے اوپر تو آپ نے ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کر کے باقاعدہ ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو بھی کلیئر کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی دلیل بھی بیان کر دیجیے آپ۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر کہ آپ جب غزوہ تبوک پر جانے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پیچھے مدینے کا جو ہے وہ نگران مقرر کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگجو آدمی تھے، بہادر، تو وہ بہادر آدمی جنگ سے پیچھے رہ جائے اس کے لیے ایک عار ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تجھے جو میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ یعنی آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کہ تیرے اندر کوئی خامی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہادر تو ہے ہی ہے، غیرت جرت آپ کے اندر، تیرا اصل میں میرے ساتھ تعلق ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا میرے ساتھ تعلق ایسے ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے تھے اور اپنے بعد نگران بنا کر گئے تھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح میں غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں اور میں اپنے بعد نگران بنا رہا ہوں تجھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے کوئی بعد میں آنے والا نکال سکتا تھا کہ جیسے حضرت ہارون نبی ہیں اس طرح حضرت علی بھی نبی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر وضاحت کر دی الا انہ لا نبی بعدی، سبحان، مگر یہ بات یاد رکھو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تیرا میرا تعلق ہارون اور موسیٰ جیسا ہے، لیکن جیسے ہارون نبی ہیں اس طرح تو نبی نہیں بنے گا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر بھی سمجھا دیا کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کے درجے پر فائز نہ کر لے کہ میں نے اس کو ہارون کے ساتھ مشابہت دی ہے، تو وجہ کہ میرے بعد کوئی، تو ختم نبوت جو ہے وہ اس طرح بھی جو ہے وہ واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس پر بھی وہ اعتراض اس طرح کا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ انہوں نے یہ بات کی نا، تخصیص کر دی کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اس کے بعد نبی ہو سکتے ہیں، ان کا قادیانی جی بالکل، قادیانی یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کی جو ہے وہ نفی کی، تو نبی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بالکل وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اس کے اوپر، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بھی آپ دلیل پیش کریں گے، تعویل کریں گے، چونکہ انہوں نے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی طویل، کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ اٹھائیں گے، لیکن آپ جب تحقیق کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احادیث کے اندر ہی ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر وضاحت ہے الا انہ لا نبوت بعدی، یعنی صرف حضرت علی کو مخاطب نہیں کیا آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ تو نبی نہیں، کیوں؟ میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے۔ بے شک، حضرت علی کی نبوت کی بھی نفی ہو گئی اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعوے دار اٹھے گا اس کی بھی نفی ہوگی، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد نبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے صرف مبشرات جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، اور مبشرات کیا ہیں؟ رؤیا صالحہ، اچھی خواب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نگہداشت انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ بے شک۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، تو واضح طور پر معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسے نبی کی نفی ہے جو ہونے والا ہے، یعنی جو نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ کائنون کا لفظ ہے، اس میں فاعل آپ کو پتہ حدوث اور تجدد کا تقاضا کرتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ پچھلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیا سارے نبی بھی آ جائیں تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا جی، آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ جو اچھے خواب ہیں وہ نبوت کا حصہ ہیں، تو اس حوالے سے وہ قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پھر تو نبوت باقی ہے، اس کا مطلب ہے تو اچھے خواب اچھے انسانوں کو آ نہیں سکتے، تو ان کو نبوت مل نہیں سکتی، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جب مختلف چیزوں کا مجموعہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کو 46واں حصہ قرار دیا نبوت کا،
کوئی بھی چیز مختلف چیزوں کا مجموعہ ہو تو اس کے اوپر جو مکمل نام آتا ہے نا، وہ چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو اس وقت، مثال کے طور پر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، مثلا شکنجبین ہے، اب اس کے جو کم از کم لوازمات ہیں وہ کیا ہیں؟ لیمبو ہے، پانی ہے، اگر کسی نے میٹھی پینی ہے تو وہ چینی ڈال لے گا، نمکین پینی ہے تو نمک ڈال، یعنی کم از کم 3 جوز ہیں۔ مجھے بتائیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لیمو جو ہے وہ شکنجمی کا ایک جوز ہے، کیا اکیلے لیمو کو کسی نے شکنجمی کہا ہے؟ یا اس کو کہہ سکتے ہیں اصولی طور پر؟ بالکل نہیں۔ اکیلے پانی کو شکنجمی کہا جا سکتا ہے؟ تو جب یہ اچھی خواب جو ہے یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا، تو باقی جو 45 حصے ہیں وہ کدھر ہیں؟ یہ نبوت کا لفظ اس وقت بولا جائے گا جب یہ سارے اجزاء جو اکٹھے ہوں گے۔ ایک جز کو نبوت نہیں کہا جاتا، جیسے ہم نے مثال سے سمجھی یہ بات، اور قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم قادیانیوں کا یہ سوال جو ہے اس کو مان لیں کہ یہ آپ کا سوال درست ہے، اعتراض درست ہے، تو پھر قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جو اچھی خواب ہے وہ تو غیر مسلم کو بھی آ جاتی ہے، تو کیا یہ غیر مسلموں کے اندر نبوت کو جاری مانتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر بادشاہ تھا اس کو خواب نہیں آئی تھی، سچی خواب آئی تھی اس کو بھی، اور دور حاضر کے اندر بھی کئی غیر مسلم ہیں ان کو بھی خواب آتی ہے، سچی خواب آ جاتی ہے انہیں، اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ لیکن کیا یہ مانیں گے کہ غیر مسلم بھی نبی بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مانتے یہ لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نبوت کا جاری رہنا جو ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا، لا نبی بعدی، اس میں وہ جو لائے نفی جنس کی بجائے نا لائے کمال مراد لیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہیں، ساری حدیثوں میں لا نبی بعدی کا لفظ نہیں ہے۔ صحیح۔ بعض حدیثوں کے اندر، پہلی جو دونوں حدیثیں بیان کی ہیں اس کے اندر جو ہے لا نبی بعدی کا لفظ ہی نہیں ہے، یعنی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے اس کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ چلیں ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ لا نفی کمال کا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ بالکل۔ وہ کیسے؟ کہ مسلمانوں نے ان دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ یہ لا نفی جو ہے یہ جنس کا ہے۔ مرزا قادیانی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ لا نفی کمال کا نہیں ہے، یہ لا نفی عام ہے۔ اس کی کتاب ہے جو میں نے حوالہ نوٹ کیا ہے، ایام الصلح، روحانی خزائن کی جلد نمبر جو ہے وہ 14 ہے اور صفحہ نمبر 393 ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ لا نفی جو ہے نا یہاں پر عام ہے۔ یہ کمال والا جو کہتے ہیں نا، یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ ایسا سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ اپنے نبی کے بھی خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے 2 جواب ہو گئے۔ نمبر 1، دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے، کیونکہ دوسرے حدیثوں کے اندر جو ہے وہ لا نبی بعدی کا نہیں بلکہ انقطاع کا لفظ بھی موجود ہے، آخر کا لفظ بھی موجود ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دی محسوس موجود ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہاں پر لا نفی عام ہے، لا نفی کمال والی بات جو ہے یہ مرزا قادیانی کے بھی خلاف ہے۔ یعنی مسلمانوں کی بات نہیں مان رہے تو اپنے نبی کی بات بھی مان لو، انہوں نے ان کی بھی نہیں ماننی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو کیا آپ نے اور بڑے عمدہ دلائل دیے آپ نے، اور یقیناً کچھ ایسے بھی آپ کے دلائل تھے جن کو بطور طالب علم ہم نہیں جانتے تھے۔ اور ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا کسی ایسے قادیانی سے کسی قسم کا کوئی ٹاکرا ہو، کوئی مباحثہ ہو، تو آپ ضرور بضرور اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، مسلمان حضرات خاص طور پہ، اور ان کے جو اس قسم کے تعویلات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کا تسلی بخش ان کو جواب دیں۔ آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات بھی شیخ صاحب سے لیں جو آپ نے کمنٹس کیے ہیں، تو جو قادیانیوں نے کیے ہیں باقاعدہ، تو ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی ہم اپنے معزز مہمان سے ان کے جوابات حاصل کر کے ان کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔